امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریاں، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی کل پاکستان روانگی متوقع، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی اخبار سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں، کوئی بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، ایرانی قیادت ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وفد میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کرشنر بھی شامل ہوں گے۔ دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر، مذاکرات کا دوسرا دور کل شروع ہونے کا امکان، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون سیل، میٹرو بس سروس پمپس اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند کر دی گئی۔ مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں، وفد پاکستان نہیں جائے گا، ہم نے پاکستانی ثالثکار کو بتا دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حال ہی میں ایران کے خلاف جارحانہ اقدامات کیے، سیز فائر کی خلاف ورزی کی، امریکی اقدامات سے ثابت ہوا وہ سفارتی عمل آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نئی جارحیت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے بولے امریکی موقف متضاد اور ناقابل اعتماد ہے، ایران نہ دھمکیوں کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی اپنی پالیسی تبدیل کرے گا، پہلے سے طے شدہ اسٹریٹجک اصولوں کے تحت عمل جاری رکھے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر سربراہی اہم مشاورتی اجلاس، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور، پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ، ایران کی مذاکرات میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق، امن کے قیام کے لیے سفارتی سطح پر ہر ممکن کاوش جاری رہے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل قریبی رابطے اور مکالمے کو جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے تمام زیر التوا مسائل کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے مسلسل بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ پامائن مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے، امریکی حکام کے متضاد سگنلز تلخ پیغام دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے، امریکہ چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈالے، ایران سر تسلیم خم نہیں کرتا، جنگ کسی کے فائدے میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر سفارتی راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کی مذاکرات کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز، مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی سفیر سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاکستان ایران امریکہ تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کا داعی ہے۔ محسن نقوی نے امریکی سفیر نیچلی بیکر سے بھی ملاقات کی، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا، صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، چینی صدر نے آبنار ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے، مشرق وسطی کے تنازعات سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیے جائیں۔ ایران کے معاملے میں روس ثالث نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم مدد کے لیے تیار ہیں، کرملن کے ترجمان دمیتری پاسکوف نے کہا خلیج کی صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی ہے، ضروری ہے کہ مذاکرات جاری رہیں اور کسی ممکنہ فوری تصادم سے گریز کیا جائے۔ واضح کیا کہ روس اس وقت براہ راست ثالث کردار ادا نہیں کر رہا، پرامن حل اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کی ویڈیو جاری، ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی جہاز ٹوسکا امریکی میرینز کی تحویل میں ہے، تقریباً 900 فیٹ طویل یہ مال بردار جہاز بحری ناکہ بندی عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایران کی اپنے مال بردار بحری جہاز پر حملے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا کہ امریکی فوج کی مسلح قزاقی کا جلد جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے جنگ بندی اور سمندری بحری قزاقی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحیرہ عمان کے پانیوں میں ایک ایرانی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ چین کا ایرانی تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا تجارتی جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں گے۔ ایران نے اپنی ریڈ لائنز بتا دی۔ مذاکرات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران کسی بھی قیمت پر بات چیت کرے۔ ایرانی پارلیمان میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے حدود واضح کر دی ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا دار و مدار امریکی مذاکراتی ٹیم اور مثبت پیغامات پر ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ، قیمت $95 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل 3% اضافے کے بعد $88 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران شدید مندی کا رجحان، انڈیکس میں 1742 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس ایک حد گنوا بیٹھا، مارکیٹ 1,72,196 پر بند۔ وقت آ گیا ہے کہ یورپی یونین اسرائیل سے معاہدہ ختم کرے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کا دو ٹوک مطالبہ، یورپی یونین اور اسرائیل کا ایسوسیشن معاہدہ ختم کرنے کی باضابطہ درخواست دینے کا اعلان۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسیز اور فوجی کارروائیاں عالمی اور یورپی یونین کے بنیادی اقدار کے منافی ہیں۔ یہ موقف اسرائیلی عوام کے نہیں بلکہ حکومت اقدامات کے خلاف ہے۔ متحدہ عرب امارات کا خطے میں جاری کشیدگی کے باعث امریکہ سے مالی تعاون کے لیے رابطہ۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اگر ایران کے ساتھ جاری تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو متحدہ عرب امارات کو مالی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خدشے کے پیش نظر اماراتی حکام نے ڈالر کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا۔ اماراتی مرکزی بینک کے گورنر خالد محمد نے امریکی حکام سے اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی مذاکرات ہوئے۔ ایران کے شہر مناب میں امریکی حملے میں شہید اسکول کے بچوں کے والدین کا کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو کو خط۔ والدین نے شہید بچوں کی آواز بننے پر پوپ لیو کا شکریہ ادا کیا۔ خط میں لکھا، آپ کا پیغام ہتھیار رکھ دیے جائیں، ضرور سنا جائے گا۔ شہید بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک مناب اسکول حملے پر معذرت نہیں کی۔ لبنان نے مذاکرات کے لیے مندوب نامزد کر دیا۔ سائمن کریم اسرائیل سے مذاکرات کریں گے۔ اسرائیل کی لبنان سیز فائر کی خلاف ورزیاں، جنوبی لبنان میں کفر کلا پر بمباری کی گئی، جنوبی قصبے جبیل میں گھر تباہ، بختر بند گاڑیوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ حملے میں 4 ٹینک تباہ ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی فوجی کی یسوع مسیح کے مجسمے کی بے حرمتی، مذہبی مقدسات کی توہین کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ لبنان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کے مذہبی مقامات اور مقدسات کی توہین کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج کا اعتراف، کہا اسرائیلی فوج نے مسیحی مذہبی علامت کو نقصان پہنچایا، فوجی کی نشاندہی کر لی ہے، کارروائی کی جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں آپریشن، فتنہ الخوارج کے انتہائی مطلوب رنگ لیڈر سمیت 2 دہشت گرد ہلاک، خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق خارجی رنگ لیڈر وحید اللہ عرف مختار دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہا، انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا۔ خارجی لیڈر وحید 21 فروری 2026 کو بنو میں خودکش حملے کا مرکزی سہولتکار بھی تھا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا بنو میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان اور مصر کی مشترکہ جنگی مشقیں تھنڈر 2 اختتام پذیر، 2 ہفتے پر محیط مشترکہ مشقیں چراٹ میں منعقد ہوئیں۔ GOC اسپیشل سروسز گروپ کی بطور مہمان خصوصی اختتامی تقریب میں شرکت، مصری پیراٹروپرز کے کمانڈرز اور ڈیفنس اتاشی نے بھی مشقوں کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کے مطابق مشقوں کا مقصد انسدادی دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کرنا تھا۔ مشقوں میں دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے شرکت کی۔
نواز شریف کی زیر سربراہی گلگت بلتستان کے انتخابات میں پارٹی ٹکٹ سے متعلق اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز کی شرکت۔ پارٹی رہنماؤں نے اجلاس کے لیے آمد پر نواز شریف کا استقبال کیا۔ پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے موزوں امیدواروں کو چنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم فروخت کی حد ختم کر دی۔ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم کی خریداری کا جائزہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ چھوٹے آبادگار اب بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات، سبزی منڈی کے مین گیٹ پر شہری سے 75 لاکھ روپے چھین لیے۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے گاڑی میں سوار شہری سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی اور فرار ہو گئے۔ ملک میں توانائی بحران برقرار، کراچی سمیت مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا۔ مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ بلوچستان کے دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے کی بجلی بندش معمول بن گئی۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں مبینہ زیادتی کا شکار 13 برس کی لڑکی دوران علاج دم توڑ گئی۔ پولیس کے مطابق بچی کا میڈیکل مکمل کر لیا گیا۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی واضح تصدیق نہیں ہوئی۔ کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کے بعد صورتحال واضح ہوگی۔ متاثرہ بچی کے والدین صادق آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا کے خلاف پولیس بھی متحرک۔ منظم نقل اور پیپر لیک کے دھندے میں ملوث گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ سی آئی اے نے ملزمان کو ملیر، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی اور گلشن سے گرفتار کیا۔ گروہ سرغنہ مبین خان سندھ مدرسۃ الاسلام میں سائبر سیکیورٹی فائنل کا طالب علم ہے۔ گرفتار دیگر ملزمان میں انٹر کا طالب علم بھی شامل ہے۔ شمال مشرقی جاپان میں 7.4 شدت کا زلزلہ۔ جاپانی حکومت نے سونامی وارننگ جاری کر دی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید نوعیت کے تھے۔ ساحلی علاقوں میں ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ امریکی ریاست لوزیانہ میں 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں 8 بچے ہلاک۔ مقامی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی پر پیش آیا۔ مرنے والے بچوں کی عمریں 1 سے 14 سال کے درمیان ہے۔ مشتبہ حملہ آور کو گاڑی کے تعاقب کے دوران فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ اور پی ایس ایل میں ناقابل شکست پشاور زلمی سب سے آگے۔ پشاور کے 8 میچز میں 15 پوائنٹس ہو گئے۔ ملتان 10 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرا نمبر۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، حیدرآباد کے 6 پوائنٹس۔ پی ایس ایل میچ میں کل لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، ملتان اور راولپنڈی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔